السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم حضرات، موت کا جھٹکا اور دوزخ کا کھٹکا کیا ہے؟ موت کا جھٹکا بڑا ہی بے درد ہے۔ ایسا جھٹکا کبھی دنیا میں نہیں ملا ہوگا۔ ایسا درد نہ کرنٹ سے ملتا، نہ تلوار سے ملتا، نہ پانی کے ڈوبنے سے ملتا، نہ آگ میں جلنے سے ملتا جو موت کا جھٹکا ملتا ہے۔ موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آئے گی، کوئی ایسا نہیں ہے جو بچے گا۔ جتنے بھی سن رہے ہیں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر موجود ہیں، ہم سب کو مرنا ہے۔ 100 سال بعد ہم سارے مر جائیں گے۔ بتاؤ کون زندہ رہے گا 100 سال بعد، 200 سال بعد؟ اب 200 سال پرانے انسانوں کو دیکھ لو، ان میں سے کوئی زندہ رہا ہے کہ نام و نشان ختم ہو گیا؟ ایسے ہی میرے دوستو، ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے اور ہم بھی چلے جائیں گے۔ 50 سال بیتیں گے، 100 سال بیتیں گے، 200 سال بیتیں گے، کچھ نظر نہیں آئے گا، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے۔ لکھا ہے روایت کے اندر کہ جب آدمی کو ایمان والے کی روح کو قبض کرا جاتا ہے تو روایت میں لکھا ہے ایسے قبض کرا جاتا ہے جیسے کہ آٹے میں بال ڈال کے کھینچ لیا جائے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ یا ایک روایت میں لکھا ہے کہ اس کو گلاب کا پھول سنگھا دو، کسی کو خوشبو آئی تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور روح اتنی آسانی سے قبض ہو جاتی ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ موت کا جھٹکا لگا ہے یا کیا۔ موت کا جھٹکا تو جہنمیوں کے لیے ہے، گناہ گاروں کے لیے ہے، خطا کاروں کے لیے ہے، نمازی اور پرہیزگار کے لیے تھوڑی ہے، نمازی اور پرہیزگار کے لیے تھوڑی ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ جب نمازی کی روح کو یوں کر کے قبض کر لیا جاتا ہے اور باہر چھوڑ دیا جاتا ہے تو روایت میں لکھا ہے کہ جو اسرائیل ہیں، اسرائیل علیہ السلام، موت کے فرشتے، وہ آتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں، باہر نکالتے، ان کے ساتھ 500 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے؟ 500 فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، کیونکہ مومن کی روح نکالی ہے نا۔ ان سب کے ہاتھ میں ہار ہوتا ہے اور کہتے ہیں مرحبا مرحبا مرحبا، یہ ہے جنتی، آجا آجا۔ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اس کی روح کو لے کے چلا جاتا ہے تو اس کے گلے میں ہار ڈالے جاتے ہیں، پھر اس کی روح کو یہاں سے دھیرے 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 لے کر وہاں آسمان تک لے کے جایا جاتا ہے۔ دیکھو، ہر ایک کی روح سب سے پہلے آسمان پہ جائے گی، چاہے وہ جہنمی ہو یا پھر جنتی ہو۔ آسمان پہ لے کے جایا جاتا ہے تو پہلے آسمان کا جو بیٹھا ہوا ہے دروگا، وہ فرشتہ چوکیدار، وہ کہتا ہے کون؟ تو کہتے ہیں وہ فلاں، کہ نیک بخت ہے اس کی روح یا بد بخت؟ کہ نیک بخت ہے، کہ آجا مرحبا مرحبا۔ تو اس کے لیے آسمان کا پہلا دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ، چوتھا دروازہ، پانچواں دروازہ، چھٹا، ساتواں، سارے کھل جاتے ہیں اور سیدھا اللہ کے عرش کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھ کر سجدے میں گر جائے گا، اور سجدے میں گر کر رو کے کہے گا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تعریف بیان کرے گا، کہے گا اے اللہ، میں تو اسی کے لیے جی رہا تھا کہ کب میں تجھے دیکھوں، کب میں تیرے سامنے پیش ہو جاؤں۔ تو اللہ کہے گا جا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ راضی ہو گیا۔ یہ دو الفاظ، یہ رجا ہونی، اللہ کی راضی ہونا، اس کے پیچھے پوری زندگی کا معاملہ ہے دوستو، کہ جا میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ اتنا کہتے ہی اس کی روح کو پھر واپسی اوپر سے لا کر پھر اتنے میں اس کو نلایا دلایا جاتا ہے، اور بڑے اطمینان سے جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے پھر اس کی روح کو اس میں داخلہ کرا جاتا ہے۔ آگے کا میں نے آپ کو بتایا دیا، پھر تین فرشتے آتے ہیں، دو فرشتے آتے ہیں، سوالات منکر اور نکیر، وہ 3 سوال کرتے ہیں، من ربکم، من دینکم، من نبیکم۔ تو پھر وہاں سے اس کو قبر کے اندر سلا دیا جاتا ہے، آرام کر دیا جاتا ہے، وہ صحیح جواب دے دیتا ہے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی ہے کہ اس کی، کہ اگر بے نمازی ہے، جہنمی آدمی ہے، اس کی روح کو، اے دھیان سے سننا اس بات کو، اس کی روح کو
ایسے کر کے کھینچا، جیسے یہ آدمی ہے، یہاں سے پیر سے کھینچیں گے تو یہاں لا کے چھوڑ دیں گے، پھر یہاں سے کھینچیں گے یہاں لا کے چھوڑ دیں گے، پھر یہاں سے کھینچیں گے تو ناک پہ لا کے چھوڑ دیں گے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، کسی کی کان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، یہ سب کرتے رہتے ہیں، لیکن روح باہر نہیں نکلتی، وہ تڑپتا رہتا ہے۔ اسرائیل اس کے ساتھ 4 فرشتے آتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں ہنٹر، کسی کے ہاتھ میں ہتھوڑا، کسی کے ہاتھ میں کچھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اب نکالو اس کی روح کو۔ روایت میں لکھا ہے ایسے نکالی جاتی ہے اس کی روح جیسے کہ ببول کے پیڑ کے جو کانٹے ہیں ان کے اوپر دوپٹہ ڈالو ریشم کو، اور ڈال کے ایسے کھینچے جاؤ تو کیسے تار تار ہو جائے گا، اس کے چھیچڑے اڑ جائیں گے، پھٹ جائے گا۔ روایت میں لکھا ہے کہ اس طریقے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، ہاں اس طریقے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے، اور جب اس کی روح باہر آ جاتی ہے تو پھر باہر نکال کے وہ ایک کونے میں الٹے ہاتھ پہ بٹھا کر اور اس کی روح کو لے کر جاتے ہیں۔ کہاں پر لے کے جائیں گے؟ اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، پہلے اللہ کے سامنے، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اس کی روح آسمانوں میں جاتی، جاتے جاتے پہلے آسمان پر دروازہ بند ہے، پوچھا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے؟ یہ کہ فلاں کا بیٹا۔ اب یہاں آواز لگتی ہے، اگر یہاں مسلمان نام ہے تو مسلمان سے بولا ہے کہ فلاں عبداللہ کا بیٹا اقبال ہے۔ اب اگر مسلمانی نام نہیں ہے، یہاں دیکھو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمانی نام رکھو، کہ عبداللہ کا بیٹا سونو ہے، مونو ہے، چینو ہے، مینو ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ لیتے ہیں۔ یہاں جب اس کا پہلے نام پوچھا جاتا ہے اور نام الگ نکلتا ہے یا وہ گناہ گار ہوتا ہے تو روایت میں لکھا ہے کہ نہیں، کہ کون ہے، کہ یہ بدبخت ہے۔ کون ہے؟ کہ بدبخت ہے، کہ بدبخت ہے، کہ ہاں یہ بدبخت ہے، کہ اب اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ اللہ کی طرف سے پوچھا جاتا ہے اے اللہ کیا دروازہ کھول، کہ نہیں کھولا جائے گا، کہ کیا کرا جائے، کہ اس کو اوپر سے پھینک دو، تو اس کو ایسے کر کے الٹا کر دیا جاتا ہے، اور الٹا کر کے اوپر سے آسمان سے زمین پہ پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ زمین پہ آ کے گرتا ہے، اس کے چھیچڑے اڑ جاتے ہیں، جگہ جگہ گر جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، پھر اس کی اعضاء کو پھر اکٹھا کرا جاتا ہے، اب بس یہیں سے اس پر عذاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے موت کا جھٹکا۔ کیا یہ؟ موت کا جھٹکا جو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ اگر صحیح چلتے رہیں گے، نرم مزاجی کے ساتھ چلتے رہیں گے تو اطمینان سے وہ فرشتوں کے ساتھ استقبال ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ چلے، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ چلے تو پھر کیا ہوگا کہ اوپر سے پھینک دیا جائے گا، اور قبر کو ملا دی جائے گی، اور سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا۔ اللہ اس سے تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ سب کے لیے دعا کرو، اے اللہ حضور کی تمام امت کو جنت میں جانے والا بنا دے، سارے مسلمانوں کو سب کو معاف کر دے، اے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم۔ نماز پڑھ کے سب کے لیے دعائیں مانگا کرو، جو سب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اللہ ان کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔